کتے تمہیں ماریں گے. بلا وجہ مت مارو, لیکن اگر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تمہیں کاٹ رہے ہیں تو مارو بھائی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا. مدینہ میں کتے بہت ہو گئے تھے, آپ نے فرمایا مارو ان کو, قتل کرو. تو صحابہ تو پھر نبی کے حکم پر اتنے حریص تھے نا, انہوں نے کتوں کی نسل ہی ختم کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ کوئی اجنبی مسافر آتا, وہ بھی نہیں حفاظت کے لیے کتا لے کر آتا, اس کو بھی مار دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکم وللکلاب, تمہیں کیا ہو گیا, کتوں کے پیچھے پڑ گئے, اللہ کی مخلوق ہے. تو مطلب یہ کہ زیادہ ہو گئے تھے, بس ٹھیک ہے اتنا. اسلام بہت معتدل مذہب ہے, جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی, جہاں نرمی ہے وہاں نرمی. اصل تو اخلاق ہے اسلام میں. الرفق ما کان فی شیء الا شانا وما نزع عن شیء, الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاملے میں نرمی ختم ہو جائے نا اور بلا وجہ کی سختی تشدد, تو وہ کام بگڑ جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. اصل کیا ہے, تمیز. ہر کام کیسے ہونا چاہیے, تمیز سے. اونچی آواز سے بات بھی نہ کرے انسان, پست آواز سے بات کرے. گھر میں بھی محبت کا ماحول, دفتروں میں بھی. آپ اپنے امپلائی کو بلا وجہ اوئے ادھر, تیرے کو میں نے کیا بولا تھا, فائل لے کر آ, گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے, منہ دیکھ رہا ہے میرا. اس طرح بات ہوتی ہے دفتروں میں. پھر دفتروں میں تو پھر بھی تھوڑی بہت تمیز ہے. یہ جو میکینک ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھا کرو, ٹائر پنچر لگوا رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے لگوا رہے ہوتے ہیں. ابے ٹائر اٹھا کے وہاں رکھ کے آ, تمیز ہی نہیں ہے بھائی. بھائی تمیز سے بات کر لو یار. ذرا یہ دیکھو مولوی صاحب کی گاڑی پنچر ہوئی ہوئی ہے, اس کا ذرا ہوا لب ڈال یار, اس میں کب سے بولا میں تیرے کو. تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے, شارٹ. کوئی بھی کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتا. تو یہ حدیث کے خلاف ہے, بالکل خلاف ہے حدیث کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. انہوں نے فرمایا اور کوئی نصیحت, فرمایا دوبارہ بھی یہی, غصہ مت کرو. انہوں نے فرمایا اور کوئی, بار بار وہ یہ کہتے رہے یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت. آپ ہر دفعہ جواب میں کہتے رہے غصہ مت. تو غصہ بلا وجہ کی سخت الفاظ میں بات کرنا, بلا وجہ سختی کرنا, عزت نہ دینا گھر میں بیوی کو, بچوں کو یا بھائیوں کو, چھوٹوں کو. جیسے آج کل بات کرنے کی, میں بتاتا ہوں نا, ہمارے حضرت اپنی گھر والوں سے جب اپنی اہلیہ سے کھانے کا کہتے تھے نا, تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لے آؤ, فرماتے تھے کھانا لگوا دیجئے. حالانکہ اہلیہ نہیں لگانا تھا, لیکن حضرت کہتے تھے مجھے یہ کہتے ہوئے نا کھانا لگاؤ, یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ یعنی ایک حاکمانہ لب و لہجہ ہے. جیسے ہم یہاں کوئی, جیسے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, جیسے محلے کا ڈان نہیں ہے, بدماش محلے کا, وہ لگا دے کھانا, چلو. وہ بھائی تمیز سے بولو کہ تو بیوی کوئی نوکرانی تو نہیں ہوتی نا, باندھی تھوڑی ہوتی ہے. بھائی کھانا لگوا دیں, پتہ یہی لگا, انہوں نے لگا کے دینا, کھانا اٹھوا لے یہاں سے, اٹھوا لیجیے, ایسے کہتے. حالانکہ ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے, لدھیانہ کے ٹھیٹ پنجابی تھے. وہ بالکل جیسی پگڑی پنجابی نہیں چودھری لوگ پہنتے, یہ اسٹائل تھا حضرت کا. لیکن حضرت گھر میں لب و لہجہ کیسا, یعنی میں بتانے کا مقصد ہے کہ اردو حضرت کی مدر لینگویج نہیں تھی. جو جس کی مدر لینگویج نہ, اس کے لیے تو بات کرنا اور مشکل ہوتا ہے نا. پھر بھی اتنی تمیز. ہم سے حضرت, ہم تو بہت چھوٹے تھے, ایسے بات کرتے تھے, آئیے دیجیے, کوئی لفافہ تھا نا, کوئی خط دینا ہے, حضرت لائیے دیجیے بیٹھیے. اس طرح ہم سے شاگردوں کے بھی شاگرد تھے ہم, اس طرح ہمارے پیر و مرشد ہم سے بات کرتے تھے. ہم نے کہا یار یہ تو بہت ہی تمیز والے ہیں بھائی. لیکن آج کل بات کرنے کا اسٹائل کیا ہے, ابے جاب ہے, ابے تبے, تو ایسا مارکیٹ میں چل رہا ہے, اس کے بغیر تو. ہاں محبت میں ابے تبے چلتا ہے, ابے چھوڑ یار. اب ایسا نہ ہو کہ بے تکلف دوستوں سے بھی آئیے بیٹھیے, وہ کہے گا کیا ہو گیا, پاگل تو نہیں ہو گیا بھائی, تو پاگل ہو گیا ہے کیا. بے تکلفی میں تو ایک الگ بات ہے, تو طلاق چلتا ہے, تو طلاق. بے تکلفی میں تو طلاق اچھا بھی لگتا ہے, بے تکلفی میں تو طلاق زیادہ اچھا لگتا ہے, لیکن ایک نارمل میں بات کر رہا ہوں. تو اصل تو اسلام میں یہی ہے کہ اخلاق, محبت, لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. دوسری طرف اسلام میں یہ بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھی ہے, غضبناک بھی ہوئے آپ. حکم دیا ہے کہ فلاں کی گردن اڑا دو. یا رسول اللہ وہ بیت اللہ کی دیوار سے پکڑ کے پناہ مانگ رہے, فرمایا اڑا دو وہیں پہ, یہ قابل معافی نہیں ہے. ایک حد ہے بھائی, یہ تھوڑی کہ آپ کے میٹھے پن سے لوگ آپ کو کھانا شروع کر دیں. ہمارے حضرت کے پاس کوئی بلا وقت ملاقات کے لیے آتا تھا, حضرت نہیں ٹائم دیتے تھے اس کو, کتنا ہی رگڑے لگاتا بیچارہ, فرمایا نہیں, بالکل نہیں.
کہا اس لیے کہ ہم اگر لوگوں کو ایسے ہی کھلے عام اجازت دے دیں تو جو ہمارا اہم کام ہے نا کرنے کا وہ نہیں ہو سکے گا. تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے مولانا ہے, ان کو تو اخلاق ہی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں جیسے بھی ہیں ایسے ہی ہیں, کام کرنا ہے ہم نے, بہت سے اہم کام ہیں. تو یہ تھوڑی کہ سارا دن بیٹھے رہیں گے پبلک میں, جو آئے جہاں سے ابے ادھر بلا رہا ہے, ادھر آؤ, بھاگ رہا ہے آدمی, کبھی وہاں بھاگ رہا ہے کبھی وہاں بھاگ رہا ہے. تو اسی طرح گھر میں بھی ایسے ہی ہے, بچوں کے ساتھ تمیز سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. ایک حد تک بچہ اگر بلا وجہ کی ضد کر رہا ہے, اب دیکھو بچوں کو آپ کھلونوں کی دکان پہ لے جاؤ تو بچے کی تو دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. تو ایک آدھ دفعہ تو بھائی یہ لے لو, گن لے لو, بندوق چاہیے یہ دے دو بھائی اس کو, بندوق یہ والی دے دو, یہ بھی چاہیے. بیٹا تیرے باپ کا جو ہے نا IMF سے قرضہ, اس نے آخر میں یہ اسٹائل ہوگا, صحیح ہے نا, IMF سے قرضہ نہیں ملتا, تیرے پتلی گلی سے نکل. پھر بچہ کہے نہیں جاؤں گا, آپ کہیں نہیں دیکھو بیٹا ایسے نہیں, بچہ مان لے گا. اس کے بعد اس کے کان پکڑ کے نکالنا پڑے, چلو بیٹا گاڑی میں بیٹھو, بہت ہو گئی. اگر آپ اس کی بات مانتے رہیں گے تو اس کو, اس کا مطلب آپ پھر بگاڑ رہے ہیں. بچے کو کھانا کبھی اچھی چیز یہ چاہیے ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے, کبھی اپنی مرضی کا کھلاؤ کبھی اس کی مرضی کا کھلاؤ. یہ نہیں کہ جب بھی کھلا رہے ہو اسی کی مرضی کا کھلا رہے ہو. اس سے بچہ کیا ہو جائے گا, بگڑ جائے گا. جس بچے کی ساری خواہشات بچپن میں پوری ہوں وہ بچہ بنتا نہیں ہے, بگڑتا ہے وہ. تو اعتدال. اس لیے ماں باپ کو اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہے, انگریزوں کے یہاں اجازت نہیں ہے. باپ بچوں پہ ہاتھ اٹھائے گا پولیس, اسلام میں ایسا نہیں ہے. باپ کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, ہاں بے تحاشا نہ مارے, بلا وجہ نہ مارے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, جب یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب چھوٹے تھے نا, تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا یہ معمول تھا کہ جب اولاد کو کبھی مارنا ہوتا تھا نا تو جس وقت غصہ آتا تھا اس وقت نہیں مارتے تھے, جب غصہ تھمتا تھا پھر ٹھکائی لگاتے تھے. اس لیے کہ غصے میں حد سے تجاوز ہوتا ہے. تو اپنی اولاد کو بھی اتنا مارنا کہ حد سے تجاوز ہو جائے, یہ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہو. لیبل تربیت کیا ہے, بلا وجہ بچے پہ ویسے ہی بچے بعض دفعہ ایک کوئی اچھا لگ رہا ہوتا کوئی نہیں لگ رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا. ایک بچہ شکایتیں لگاتا ہے امی سے جا کے آپ کی, تو آپ کو بلا وجہ اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو آپ لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہو کہ میں اس کی تربیت کر رہا ہوں, اصل میں آپ کا جو خود اپنی کھوپڑی کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے, بلڈ پریشر کے مریض ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے, وہ غصہ اس پہ جاری کر کے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کا موڈ ہوتا ہے. تو یہ ظلم ہے, اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. اس لیے اس میں علماء کہتے ہیں بھائی جب غصہ آ رہا ہے پھر نہیں, جب غصہ ختم ہو گیا پھر. لیکن اگر باپ نے غصے میں بھی مار دیا ہے تو بچے کو یہ حق نہیں ہے کہ کہے کہ ابا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. بنتے 2 تھپڑ تھے, آپ نے لگائے 3 تھپڑ ہیں, تو ابا کو پھر اتنا نہیں دینا ہوگا جتنا بچے کو دینا ہوگا, بچے کو پھر زیادہ دینا ہوگا. اللہ کہے گا جو میرا کام ہے تو کیوں اس میں دخل اندازی کر.